بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں حویلی کی صحن میں گرتی جا رہی تھی۔ شام کا وقت تھا اور پورے گھر میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عائشہ اپنی کتاب بند کر کے کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج کی شام اس کی پوری زندگی بدلنے والی ہے۔ عائشہ، امی کی آواز سنائی دی۔ جی امی، ابو تمہیں ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے دوپٹہ درست کیا اور نیچے آ گئی، مگر جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کمرے میں خاندان کے تقریباً سبھی افراد موجود تھے۔ فضا غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھی۔ اس کی والدہ نے گہرا سانس لیا۔ بیٹا، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ عائشہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھتی رہی۔ تمہاری شادی حارث کے ساتھ طے کر دی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے وقت رک گیا۔ اس کے ہونٹوں سے صرف یہی ایک لفظ نکلا۔ حارث، اس کا کزن جس کا غرور پورے خاندان میں مشہور تھا، وہ نہ صرف سخت مزاج تھا بلکہ ہمیشہ عائشہ سے بے رخی سے پیش آتا تھا۔ دونوں شاید کبھی سکون سے 2 منٹ بات کر سکے ہوں، لیکن ابو، میری رائے۔ والد کی نظریں جھک گئی۔ یہ فیصلہ خاندان کی بھلائی کے لیے کیا گیا ہے۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اس نے کوئی بحث نہیں کی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنے والد کی عزت کے خلاف کبھی نہیں جائے گی۔ اس وقت شہر کے دوسرے حصے میں حارث اپنے دفتر میں ایک اہم میٹنگ ختم کر رہا تھا کہ اس کے والد کا فون آیا۔ فوری کہہ رہا ہو، کوئی ضروری بات ہے؟ ہاں، بہت ضروری۔ گھر پہنچتے ہی اسے بتایا گیا کہ اس کی شادی عائشہ سے طے کر دی گئی۔ حارث کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کے والد نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا۔ ہر فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کیا جاتا، کبھی کبھی خاندان کے لیے بھی جینا پڑتا ہے۔ حارث خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ناراضگی صاف نظر آ رہی تھی۔ چند دن بعد نکاح کا دن آ گیا۔ پورا گھر روشنی سے جگمگا رہا تھا، مگر دو دل ایسے تھے جن پر خوشی کی بجائے بوجھ تھا۔ عائشہ نے سفید اور سنہری لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چہرے پر وقار بھی تھا۔ ادھر حارث نکاح کے الفاظ تو پڑھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نام کا کوئی نشان نہیں تھا۔ نکاح مکمل ہوا، سب نے مبارکباد دی، لیکن دونوں ایک دوسرے سے نظریں ملانے سے بھی گریز کر رہے تھے۔ رات کو جب پہلی بار وہ ایک ہی کمرے میں تھے تو خاموشی بہت بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ حارث نے الماری سے ایک تکیہ نکالا اور صوفے پر رکھ دیا۔ میں یہاں سو جاؤں گا۔ عائشہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ حارث نے سرد لہجے میں کہا، یہ شادی صرف خاندان کی خاطر ہوئی ہے، اس سے زیادہ کوئی مطلب مت نکالنا۔ عائشہ کے دل کو یہ جملہ تیر کی طرح لگا، مگر اس نے صرف اتنا کہا، میں بھی کسی پرانی اپنی مرضی مسلط نہیں کرتی۔ حارث نے پہلی بار محسوس کیا کہ عائشہ جواب دینے کا سلیقہ رکھتی ہے، مگر اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ اگلی صبح ناشتے کے میز پر خاندان کے سب افراد موجود تھے۔ سب خوش تھے کہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت صرف حارث اور عائشہ جانتے تھے۔ ناشتے کے بعد حارث دفتر جانے لگا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، آپ کا لنچ ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ عائشہ خاموش کھڑی رہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ رشتہ نبھانا آسان نہیں ہوگا، مگر اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ شکایت کی بجائے صبر اور اچھے اخلاق سے اس کے گھر کو اپنا گھر بنائے گی۔ اس لمحے اوپر والی منظر سے کسی نے دونوں کو خاموشی سے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حارث اور عائشہ ایک دو ہو گئے تو خاندان کی ساری جائیداد ایک ہی حصے میں رہے گی، اور یہی بات اسے ہرگز قبول نہیں تھی۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ ان دونوں کے درمیان ایسی غلط فہمیاں پیدا کرے گا کہ یہ رشتہ کبھی محبت میں بدل نہ سکے گا، مگر ایسے معلوم نہیں تھا کہ بعض اوقات سچی نیت، صبر اور احترام وہ کام کر جاتے ہیں جو بڑی سے بڑی سازش بھی نہیں کر سکتے۔ عائشہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش دوبارہ ہو چکی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی نئی زندگی بھی انہی بوندوں کی طرح غیر یقینی راستے پر چل پڑی ہے۔ اسے خبر نہ تھی کہ یہی زبردستی کا رشتہ ایک دن اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت محبت بن جائے گا۔ نکاح کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر حویلی کی دیواریں آج بھی اس خاموشی کی گواہ تھیں جو حارث اور عائشہ کے درمیان وقت پر موجود رہتی تھی۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، مگر ان کی دنیا الگ الگ تھی۔ حارث صبح سویرے دفتر چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ عائشہ پورے گھر کی ذمہ داریاں نبھاتی، ساس کا خیال رکھتی اور اپنے کمرے میں خاموشی سے وقت گزار دیتی۔ ایک صبح ناشتے کے میز پر سب کے لیے چائے رکھی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کپ پھسل گیا۔ گرم چائے میز پر پھیل گئی۔ حارث نے اخبار سے نظریں اٹھائی اور سخت لہجے میں بولا، اگر کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا تو کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عائشہ نے نظریں جھکا کر صرف اتنا کہا، معاف کیجیے، غلطی ہو گئی۔ اس نے فوری میز صاف کرنے کا شروع کر دیا، مگر اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو کسی نے نہیں دیکھے۔ ساس نے بات بدلنے کی کوشش کی، لیکن حارث ناشتہ ادھورا چھوڑ کر دفتر چلا گیا۔ اسی دن دوپہر کو عائشہ باغ میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کے چچی کی بیٹی مریم پاس آئی۔ تم واقعی خوش ہو؟ عائشہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہر خوشی شور نہیں کرتی اور ہر دکھ آنسو نہیں مانگتا۔ مریم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم بہت مضبوط ہو۔ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ مضبوط نہیں، صرف اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھتی ہوں۔ ادھر دفتر میں حارث ایک اہم میٹنگ میں تھا، مگر نہ جانے کیوں صبح کا منظر بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس نے سخت بات کی تھی، مگر اس کی انا نے معذرت کرنے سے اجازت نہیں دی۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے آرام اور دعاؤں کی ہدایت دی۔ پوری رات عائشہ نے ان کی خدمت کی، وقت پر دوا دی، پانی پلایا اور ایک لمحے کے لیے بھی
ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ حارث کمرے کے باہر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس نے عائشہ کو شکایت کیے بغیر دوسروں کے لیے خود کو تکاتے دیکھا۔ اس کی والدہ نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، امی آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گی، یہی میری دعا ہے۔ حارث خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا، مگر اس کے دل میں پہلی مرتبہ ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ عائشہ پوری رات جاگنے کے باوجود ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا مگر پھر بغیر کچھ کہے دفتر روانہ ہو گیا۔ اسی دوران خاندان کے ایک فرد کامران نے اپنی نئی چال شروع کر دی۔ وہ پہلے ہی حادی سے خوش نہیں تھا۔ حارث کے کان بھرنے کا منصوبہ بنایا۔ دفتر میں اس نے حارث سے کہا، بھائی کل میں نے عائشہ کو کسی سے فون پر بہت دیر بات کرتے دیکھا تھا، لگ رہا تھا کسی خاص شخص سے بات کر رہی ہے۔ حارث نے بیزاری سے جواب دیا، مجھے اس کی زندگی میں دلچسپی نہیں۔ کامران نے مسکرا کر کہا، دلچسپی نہیں مگر احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ یہ بات حارث کے ذہن میں کہیں نہ کہیں بیٹھ گئی۔ ادھر حقیقت یہ تھی کہ عائشہ اپنے بیمار ماموں کی خیریت پوچھ رہی تھی، لیکن کامران نے ایک بات کو شک کی شکل دے دی۔ شام کو جب حارث گھر آیا تو اس کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ سرد تھا۔ عائشہ نے دروازہ کھولا، السلام علیکم۔ حارث نے جواب تو دیا مگر اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ فاصلے کا احساس تھا۔ عائشہ سمجھ نہ سکی کہ آخر اچانک ایسا کیا بدل گیا۔ رات کو کھانے کے دوران بھی حارث نے اس سے ایک لفظ نہیں بولا۔ اپنے کمرے میں آ کر عائشہ نے پہلی بار دل کھول کر دعا کی، یا اللہ اگر یہ رشتہ میری تقدیر ہے تو ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما، اگر میرے کسی عمل سے غلط فہمی ہوئی ہے تو اسے دور کر دے۔ کھڑکی کے باہر بارش پھر شروع ہو چکی تھی مگر اس بار آنے والے طوفان کا تعلق موسم سے نہیں بلکہ ان دلوں سے تھا جن کے درمیان ایک انجانی دیوار کھڑی کی جا رہی تھی۔ صبح کی نرم دھوپ کھڑکی سے کمرے میں داخل رہی تھی مگر عائشہ کی آنکھوں میں رات بھر کی بے خوبی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ اگر اس رشتے میں میرے لیے خیر ہے تو ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، اگر آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما۔ دعا ختم کر کے وہ نیچے کچن میں چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے پورے گھر کی ناشتے کا انتظام کیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد حارث بھی تیار ہو کر نیچے آیا۔ اس کی نظریں ایک ہی لمحے کے لیے عائشہ پر ٹھہری مگر اگلے ہی لمحے اس نے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ عائشہ نے خاموشی سے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا، چائے ٹھنڈی ہونے سے پہلے ہی پی لیجیے گا۔ حارث نے بغیر اس کی طرف دیکھے صرف ہاں کہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے سخت لہجے کے بجائے عام انداز میں جواب دیا مگر عائشہ نے اس چھوٹی سی تبدیلی پر بھی کوئی اظہار نہیں کیا۔ اس دوران کامران دروازے سے اندر آیا۔ اس نے خاموش دیکھا تو دل ہی دل میں مسکرایا۔ ابھی تو یہ آغاز ہے، اس نے سوچا، اصل کھیل تو اب شروع ہوگا۔ دفتر پہنچ کر حارث ایک نئی کمپنی کے ساتھ معاہدے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کے وقت قریب اسے والد کا فون آیا کہ بیٹا آج جلدی گھر آ جانا، کوئی خاص بات ہے۔ امی تمہارے ابو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حارث فوری میٹنگ ختم کر کے گھر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو ڈاکٹر ابو کا معائنہ کر رہا تھا۔ بلڈ پریشر اچانک بڑھ گیا تھا۔ عائشہ نے ان کے سراہنے بیٹھی پانی پلا رہی تھی اور وقت پر دوائیں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جاتے ہوئے کہا، فکر کی بات نہیں، بس آرام کی ضرورت ہے۔ ابو نے عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر حارث چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ عائشہ صرف ذمہ داری نہیں نبھا رہی بلکہ دل سے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ رہی ہے۔ رات کو سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عائشہ کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ چونک کر بولی، کون؟ میں ہوں، یہ حارث تھا۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے۔ حارث نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، احتیاط کیا کرو۔ عائشہ نے پہلی بار اس کے لہجے میں نرمی محسوس کی۔ شکریہ، بس یہی ایک لفظ تھا مگر اس لفظ نے دونوں کے درمیان موجود خاموشی دیوار میں ایک باریک سی دراڑ ڈال دی۔ اگلے دن حارث دفتر جا رہا تھا کہ عائشہ نے اس کے ہاتھ میں لنچ باکس دیا۔ امی نے کہا تھا آپ اکثر دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے اس لیے بنا دیا۔ حارث نے چند لمحے اسے دیکھا پھر بغیر کچھ کہے لنچ باکس لے لیا۔ دفتر میں جب اس نے لنچ کھولا تو اس میں اس کی پسندیدہ بریانی اور رائتا تھا۔ وہ حیران رہ گیا، اسے میری پسند کیسے معلوم ہوئی؟ اسے یاد آیا کہ ایک دن اس کی والدہ نے یوں ہی ذکر کیا تھا کہ حارث کو بریانی بہت پسند ہے۔ عائشہ نے وہی بات یاد رکھی تھی۔ عائشہ کو وہ معمول سے کچھ پہلے گھر آیا۔ عائشہ باغ میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ تیز ہوا کے باعث اس کے بال چہرے پر آ رہے تھے مگر وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ حارث چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر خود ہی چونک گیا، میں اسے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے فوری نظریں ہٹا لیں۔ دوسری طرف کامران نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ اگر یہ دونوں قریب آ گئے تو میرا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ اس نے اس لمحے ایک نئی سازش تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا، ایسی سازش کہ وہ حارث کے دل میں دوبارہ شک پیدا کر دے اور اسے یقین تھا کہ آنے والے چند دن اس گھر کی خاموش زندگی کو ایک نئی طوفان میں بدل دیں گے۔ رات کے آخری پہر حویلی مکمل خاموش تھی۔
کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ عائشہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں بے شمار سوال تھے مگر جواب نہیں تھا۔ دوسری طرف حارث اپنی اسٹڈی روم میں لیپ ٹاپ بند کر کے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں پچھلے چند دنوں سے عائشہ کی شرافت، اس کا خاموشی مزاج اور خوش گھر والوں کے لیے اس کی خدمت بار بار اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ شاید میں نے اسے غلط سمجھا، یہ خیال آیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا۔ نہیں، مجھے جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر کامران اپنی نئی چال کی تیاری کر چکا تھا۔ اس نے ایک نامعلوم نمبر سے عائشہ کے موبائل پر مسلسل کالیں کروانا شروع کر دی۔ عائشہ ہر بار فون کاٹ دیتی کیونکہ وہ نمبر اس کے لیے اجنبی تھا۔ اگلے دن ناشتے کے بعد عائشہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ فون دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی، صرف چند لمحوں بعد کال بند ہو گئی۔ اس لمحے دروازے پر کھڑا حارث یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پہلے سے موجود شک پھر جاگ اٹھا۔ وہ خاموشی سے دفتر چلا گیا لیکن پورا دن اس کا دل بے چین رہا۔ عائشہ کو گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ عائشہ صحن میں اس کی والدہ کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ دونوں ہنس کر کسی پرانی بات کو یاد کر رہی تھی۔ حارث کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا آج بہت دن بعد میں نے اتنا سکون محسوس کیا کہ اس کا کریڈٹ عائشہ کو جاتا ہے۔ حارث نے سر ہلا دیا۔ حارث کے رات کے کھانے کے بعد حویلی کے لان میں خاندان کے سب افراد بیٹھے تھے۔ اچانک حارث کے والد کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ اب حارث گھبرا کر ان کی طرف بھاگا۔ عائشہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایمبولینس کو فون کیا، دوائی نکالی اور ان کے سر کے نیچے تکیہ رکھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ابتدائی مدد دی۔ چند ہی منٹوں میں ایمبولینس آ گئی۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر چند منٹ مزید دیر ہو جاتی تو مسئلہ سنگین ہو سکتا تھا۔ حارث نے پہلی بار دل سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ اگر آج وہ گھبراتی یا دیر کرتی تو شاید بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ اس رات ہسپتال کے کوارڈینیٹر میں سب خاموش بیٹھے تھے۔ عائشہ نے پورا وقت دعا اور تلاوت میں گزارا۔ صبح ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی، اب خطرے کی کوئی بات نہیں، مریض بہتر ہے۔ پورا خاندان سجدہ شکر میں جھک گیا۔ واپسی پر گاڑی میں پہلی بار حارث نے خود گفتگو شروع کی، شکریہ۔ عائشہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کس لیے؟ ابو کی جان بچانے کے لیے۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ یہ الفاظ حارث کے دل میں اتر گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ایسے دوران کامران نے دور سے یہ منظر دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اگر میں نے جلد کچھ نہ کیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ اس نے جب سے موبائل نکالا اور کسی کو فون ملایا، وقت آ گیا ہے، اب ایسا کھیل شروع ہوگا کہ حارث خود عائشہ سے نفرت کرنے لگے گا۔ کال ختم ہوتے ہی اس کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ادھر کمرے میں عائشہ جائے نماز پر بیٹھی دعا کر رہی تھی کہ جب دوسری طرف حارث کھڑکی سے بارش کو دیکھتے ہوئے پہلی بار اپنے دل کی بدلتی ہوئی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی نئی شروع ہونے والی قربت پر ایک ایسی آزمائش آنے والی ہے جو ان کے رشتے کو بنیاد ہلا کر رکھ دے گی۔ ہسپتال سے واپس آئے 3 دن گزر چکے تھے کہ حویلی میں ایک بار پھر معمولات زندگی بحال ہو رہے تھے، مگر حارث کے رویے میں ایک ہلکی سی تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ہر بات پر غصہ نہیں کرتا تھا، اگرچہ اس کی سنجیدگی اب بھی قائم تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر عائشہ نے خاموشی سے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ حارث نے کپ اٹھاتے ہوئے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر شکریہ کہا۔ صرف ایک لفظ تھا، مگر عائشہ کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، کوئی بات نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حارث کی والدہ کے چہرے پر بھی اطمینان کی مسکراہٹ آ گئی۔ اس دوران دوپہر کو حارث دفتر میں مصروف تھا کہ اس کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، اگر اپنی بیوی کی حقیقت جاننی ہے تو آج شام 6 بجے پرانے باغ میں پہنچ جانا۔ حارث نے پیغام پڑھ کر فون بند کر دیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ شام کو وہ مقررہ جگہ پہنچا۔ باغ تقریباً سنسان تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ عائشہ بھی وہاں داخل ہو رہی ہے۔ حارث کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ عائشہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک سامنے آیا، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ عائشہ نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ نوجوان بولا، میں نہیں، مجھے بھی کسی نے فون کر کے یہاں بلایا ہے۔ اتنے میں دونوں کے موبائل پر ایک ساتھ پیغام آیا، آپ دونوں کو یہاں بلا کر صرف ایک مقصد تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے نوجوان فوری وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ بھی پریشان ہو کر واپس روانہ ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر حارث حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کسی نے جان بوجھ کر یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ گھر واپس آ کر اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، آخر یہ سب کون کر رہا ہے؟ ادھر کامران دور بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ حارث نے صرف آدھا منظر دیکھا ہوگا اور باقی کہانی خود اپنے ذہن سے بنا لے گا، مگر اس بار اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ رات کو پہلی مرتبہ حارث نے عائشہ سے براہ راست سوال کیا، آج شام تم کہاں گئی تھی؟ عائشہ نے سچ سب کچھ بتا دیا۔ ایک نامعلوم کال آئی تھی کہ کہا گیا کہ امی کی طبیعت خراب ہے اور وہ پرانے باغ کے قریب ہے۔ میں گھبرا کر وہاں چلی گئی، لیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ حارث چند لمحے خاموش رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ عائشہ کی آنکھوں میں نہ خوف چھپا تھا اور نہ جھوٹ۔ پہلی مرتبہ اس نے کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے اس کی بات پر یقین کیا۔ آئندہ ایسی کال آئے تو پہلے گھر فون کر لینا،
عائشہ نے سر ہلا دیا، جی ضرور۔ یہ مختصر سی گفتگو دوران دونوں کے درمیان اعتماد کی پہلی اینٹ ثابت ہوئی۔ اس رات کامران نے دوبارہ کسی نامعلوم شخص کو فون کیا۔ پہلا منصوبہ ناکام ہو گیا، اب ایسا وار کرنا ہوگا کہ حارث خود عائشہ پر اعتبار نہ کر سکے۔ دوسری طرف حارث اپنی بالکونی میں کھڑا سوچ رہا تھا، اگر عائشہ جھوٹ بولتی تو اس کی باتوں میں گھبراہٹ ہوتی، لیکن وہ تو بالکل صاف دل سے سب بتا رہی تھی۔ شاید میں ہی سمجھنے میں غلطی کر رہا تھا۔ کمرے کے اندر عائشہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، ہمارے درمیان اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اسے ختم فرما اور ہمیں سچائی اور بھروسے کے راستے پر قائم رکھ۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر قسمت ایک نئے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ آنے والے دنوں میں ایک ایسا راز سامنے آنے والا تھا جو نہ صرف کامران کی حقیقت اشکار کرے گا بلکہ حارث اور عائشہ کے رشتے کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی پوری حویلی میں زندگی کی ہلکی ہلکی آہٹیں سنائی دینے لگی۔ عائشہ حسب معمول فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کچن میں ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی اداسی تو تھی، مگر اب اس کے دل میں ایک امید بھی جاگ رہی تھی۔ پچھلے چند دنوں میں حارث کے رویے میں آنے والی معمولی نرمی نے اسے حوصلے دیا تھا۔ حارث سیڑھیاں اترنے کے لیے نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ عائشہ اس کی والدہ کے لیے دلیا تیار کر رہی ہے۔ امی کو ڈاکٹر نے ہلکی غذا کھانے کا کہا تھا، اس لیے یہ بنا رہی ہوں، عائشہ نے آہستہ سے کہا۔ حارث نے پہلی مرتبہ بغیر کسی سختی کے جواب دیا، اچھا کیا۔ یہ مختصر جملہ بھی عائشہ کے لیے کسی تعریف سے کم نہ تھا۔ اسی دوران حارث کے والد نے سب کو بتا دیا کہ کمپنی کے نئے منصوبے کی خوشی میں ایک خاندانی تقریب رکھی جائے گی جس میں تمام رشتہ دار شریک ہوں گے۔ یہ خبر سنتے ہی کامران کے ذہن میں آیا کہ اور منصوبہ آ گیا، یہ موقع ہے۔ اس نے دل میں سوچا، اگر اس تقریب میں عائشہ کی عزت پر سوال اٹھ گیا تو حارث کبھی اس پر اعتماد نہیں کرے گا۔ تقریب کا دن آ گیا، حویلی رنگ برنگی روشنی سے جگمگا رہی تھی، مہمان ایک ایک کر کے آ رہے تھے۔ عائشہ نے ہلکے سبز رنگ کا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، اس کی سادگی ہی اس کی خوبصورتی تھی۔ جب وہ مہمانوں کی خدمت میں مصروف تھی تو حارث کی پھوپھی نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تم نے تو اس گھر میں رونق واپس لا دی۔ عائشہ نے ادب سے جواب دیا، یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہے۔ یہ بات کامران کو ناگوار گزری۔ کچھ دیر بعد اس نے خاموشی سے عائشہ کا موبائل اٹھایا اور اس ایک کمرے میں رکھ دیا، پھر شور مچا دیا، کسی نے میری قیمتی گھڑی چرا لی ہے۔ پورا گھر حیران رہ گیا، سب لوگ گھڑی ڈھونڈنے لگے۔ چند منٹ بعد کامران نے وہی کمرہ کھولا جہاں اس نے عائشہ کا موبائل رکھا تھا۔ یہ سب کی چیزیں یہ کرنی چاہیے، حارث نے سخت لہجے میں کہا، کسی پر الزام لگانے سے پہلے ثبوت ہونا چاہیے۔ کامران نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اسے توقع نہیں تھی کہ حارث اس کی بات فوری ماننے کی بجائے انصاف کی بات کرے گا۔ اس لمحے ایک ملازم دوڑتا ہوا آیا، صاحب گھڑی تو لان میں میز کے نیچے پڑی تھی، شاید غلطی سے گر گئی تھی۔ کامران کا چہرہ پھک ہو گیا، سب نے سکون کا سانس لیا۔ عائشہ نے خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رات کی تقریب ختم ہوئی تو حارث بالکونی میں کھڑا ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ عائشہ بھی پانی کا گلاس لے کر وہاں آ گئی، آپ کافی تھک گئے ہوں گے۔ حارث نے گلاس لیتے ہوئے کہا، آج اگر میں پہلے والا حرف ہوتا تو شاید بغیر سوچے کسی پر بھی شک کر لیتا۔ عائشہ نے نرمی سے جواب دیا، کبھی بھی سچائی تک پہنچنے کے لیے صرف چند لمحے میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر حارث کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، یہ ان کی شادی کے بعد پہلی حقیقی مسکراہٹ تھی۔ دور کھڑا کامران یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے دانت پنجتے ہوئے کہا، نہیں، اب میں ان دونوں کو قریب نہیں آنے دوں گا، اگلی بار میرا وار پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ ادھر حارث کو پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ عائشہ صرف ایک ذمہ دار بہو ہی نہیں بلکہ ایک باوقار اور سچے کردار کی مالک بھی ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے دل میں احترام کا جو ننھا سا پودا اگنا شروع ہوا ہے وہی ایک دن محبت کے مضبوط درخت میں بدل جائے گا۔ تقریب گزرے 2 دن ہو چکے تھے، مگر حارث میں کہ ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، کامران پر موقع پر عائشہ کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کرتا تھا؟ پہلے نامعلوم کال، پھر تقریب میں جھوٹا ہنگامہ، یہ سب محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ اب صبح حارث معمول سے کچھ دیر پہلے دفتر روانہ ہوا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے وقت اس نے دیکھا کہ عائشہ لان میں موجود مالی کے ساتھ پودوں کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ان گلابوں کو روز پانی بھی دیا کرو، لیکن زیادہ نہیں ورنہ جڑیں خراب ہو جائیں گی، مالی نے احترام سے کہا۔ جی بہو صاحبہ۔ حارث چند لمحے خاموش کھڑا رہا، اس نے محسوس کیا کہ گھر کا ہر ملازم عائشہ کی عزت کرتا ہے۔ دفتر پہنچ کر بھی اس کا دھیان کام میں پوری طرح نہ لگ سکا۔ دوپہر کے وقت اس نے اپنے پرانے دوست فہد کو فون کیا جو سائبر سیکورٹی کے شعبے میں کام کرتا تھا۔ فہد، مجھے ایک مدد چاہیے، حکم کرو، میرے گھر میں کچھ عجیب واقعات ہو رہے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ نامعلوم نمبر سے آنے والے پیغامات کہاں سے بھیجے گئے تھے۔